کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی بہت مشکل لگنے لگتی ہے. ایسا فیل ہوتا ہے کہ کبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی ہی نہیں. ہمیں اپنی دعائیں، اپنی خواہشیں بہت ناممکن سی لگ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے مجھے یہ چیز مل جائے. لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ پتھر میں کیڑوں کو رزق دینے پہ قادر ہے. وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے پہ قادر تھا. وہ کنویں میں گرے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانے پہ قادر ہے. تو وہ آپ کی دعائیں قبول کرنے پہ بھی قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو. ایک حدیث نبوی ہے. بہت عرصے کے بعد میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ انسان اس میں جلدی نہ مچائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی. اور ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم تو تھک گئے ہیں, ہم تو مایوس ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں, جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سوچ کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی, ہماری اللہ نے سنی نہیں ہے, ہم نے 7 دن وظیفہ کیا, ہم نے 8 دن وظیفہ کیا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی, تو پھر آپ کی دعا واقعی میں قبول نہیں ہوتی. دیکھیں میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, میں ایک سمپل سی ہاؤس وائف ہوں جیسے آپ ہیں. روز کے کام کرتی ہوں, بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, گھر کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان اندر سے اتنا تھک جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس اور نہیں ہو سکتا, اور میں اس چیز کی حاصل کرنے کے لیے وظائف نہیں کر سکتی, دعائیں نہیں کر سکتی, شاید یہ میری قسمت میں ہے ہی نہیں. اسی طرح ایک وقت تھا جب مجھے بھی لگتا تھا کہ میری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور ہر کام رک گیا تھا. وہ چاہے وہ پھر میرے اپنے پرسنل ہیلتھ ایشوز تھے, اپنے میرے بچوں کے حوالے سے ایشوز تھے, میرے ہسبینڈ کے ایشوز چل رہے تھے. اتنی زیادہ نظر لگ گئی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ سب کچھ زیرو ہو گیا تھا. تو اس ٹائم پہ میری یہ سچویشن تھی. وہ ٹائم جس طرح سے میں نے گزارا ہے, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پریشان ہوں تو سب ہی پریشان ہے, کہ مطلب نا اب ہر دروازہ بند فیل ہوتا تھا. ہر طرح سے ایسا لگتا تھا کہ میری پکار سنی نہیں جا رہی تھی. اور ساری رات میں جاگتی تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ رات کو سوتی تھی. اس کے بعد میں پھر سے تہجد کے لیے اٹھ جاتی تھی, سورہ بقرہ پڑھتی تھی, استغفار کر رہی تھی, درود پاک پڑھ رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی. لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا. اور میں صرف ایک ہی سوال اللہ سے کر رہی تھی کہ یا اللہ آخر کب تک میری یہ آزمائش چلے گی؟ میں واپس خوشی کے دن دیکھوں گی. اور میں اپنی موبائل گیلری میں جا کر اپنی پرانی فوٹوز دیکھا کرتی تھی جس میں خوش تھی, جس ٹائم پہ بلیس ٹائم تھا میرا. میں وہ ٹائم دیکھتی تھی اور اپنے چہرے کی اس ٹائم پہ مسکان فیل کرتی تھی کہ اس ٹائم پہ میں کتنا خوش تھی, اس ٹائم پہ مجھے کوئی غم نہیں تھا. لیکن جب میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا اور سوچا کہ میرے سے غلطی کہاں ہو رہی ہے, اپنی عبادت کے طریقے کو بدلا, استغفار جو میں کر رہی تھی میں نے استغفار کے طریقے کو بدلا, تو یقین کرو کہ اتنے چھوٹے سے عمل سے میری پوری دنیا چینج ہو گئی. اللہ نے نہ صرف جو ہے وہ میرے صحت کے مسائل, بچوں کے حوالے سے ایشوز, میرے شوہر کے حوالے سے ایشوز وہ سالو کیا, بلکہ اللہ نے خود جو ہے وہ مجھے اس قابل کر دیا کہ آج میں اتنے لوگوں کی موٹیویشن کا باعث بن رہی ہوں. اور استغفار میں ہر مسئلے کا حل ہے, اور استغفار کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں, جس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ سے کچھ گناہ ہوا ہے, کوئی غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں, تو کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, کیسے معجزات ہوں گے آپ کے لیے؟ جس کو اللہ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے اور کچھ بڑا عطا کرنا ہوتا ہے, اسی کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے, اسی کو استغفار کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور یقین کرو میں نے اپنی زندگی میں بہت کلوزلی اس چیز کو دیکھا ہے. اتنی بڑی آفت آئی, اتنی بڑی آزمائش آئی جس میں میرے ہر چیز جو تھی وہ زیرو پہ چلی گئی. لیکن جب میں نے اس آزمائش کے پیٹرن کو سمجھا کہ کس طرح سے مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے, کیا اذکار کرنے ہیں, اس کے بعد اللہ مجھے نوازتے چلے گئے. اس کے بعد میری زندگی بہت آسان ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی اپنی زندگی میں, اور وہ سب دعائیں جو میں نے کبھی مانگی تھی وہ بھی پوری ہونا شروع ہو گئی. وہ سب اللہ نے پوری کر دی صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. تو وہ چھوٹا سا عمل استغفار تھا جسے میں نے اپنی نئی زندگی میں قدم رکھا. کیونکہ میں وہ تھی جس نے کبھی جو ہے وہ ویل نہیں کیا تھا, کبھی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلامک گائیڈ لائنس فالو نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کسی انسان کو بدلنا چاہتا ہے, اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے, تو وہ اس پہ آزمائش بھیجتا ہے, وہ اس پہ پریشانی بھیجتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس پریشانی میں اللہ کے قریب جانا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہو تو اللہ آپ کو اس سے بڑا عطا کرتے ہیں جو آپ نے کبھی کھو دیا تھا, ٹھیک ہے. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ میں آپ کو کہوں گی کہ استغفار کرو. امام احمد بن حنبل ہے, ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک شہر
شہر میں گئے اور ایک مسجد میں انٹر ہوئے. بہت مشہور واقعہ ہے, آپ سب نے شاید سنا ہوگا کبھی نہ کبھی. تو ظاہر ہے اس ٹائم پہ تصاویر نہیں ہوتی تھی, تو اس خادم مسجد کو نہیں پتا تھا کہ ایک فیمس امام ہے اس ٹائم کے, وہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے, تو ابھی آپ نکلو یہاں سے. اور رات ہو گئی تھی, تو وہ بہت زیادہ ہمبل تھے, انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں, لیکن بہت زیادہ دکھ ہوا انہیں. اور بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے رہے وہ مسجد کی. ایک نان لگانے والا وہاں سے گزرا, کہا کہ پتہ نہیں یہ شخص بیچارہ کون ہے اور رات کے اس پہر یہاں پہ بیٹھا ہے. تو اس نے کہا کہ آؤ میرے ہاں رات گزار لو. تو امام حنبل اس نان بنانے والے کے ساتھ چلے گئے, اور انہوں نے نوٹس کیا کہ وہ جو روٹی بنانے والا تھا وہ نان کے لیے آٹا گوندنے لگا رات کو. تو وہ بہت زیادہ استغفار کر رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں استغفار سے فائدہ ہوا ہے, کیا تم یہ جو ذکر کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. تو اس روٹی بنانے والے نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا, اور میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے, لیکن ایک خواہش ہے جو کہ میری پوری نہیں ہوئی. تو امام حنبل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا خواہش پوری نہیں ہوئی؟ تو اس روٹی بنانے والے نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں, یہ میری بہت بڑی میری خواہش ہے. اور امام احمد بن حنبل علیہ السلام نہ رونے لگ گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں, اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی چیز زبردستی کھینچ کر اس شہر میں لے آئی ہے. دیکھو اللہ مجھے کیسے تمہارے در پر لے آیا. تو کنفرم بات ہے کہ اگر آپ استغفار کو عادت بنا لیتے ہو, آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا, آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی, چاہے وہ کتنی بھی ناممکن لگے. اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں ہیں, میریکل سٹوریز ہیں کہ اگر آپ سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہو, اللہ سے معافی مانگتے ہو, تو سورہ نوح میں اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں مال بھی دے گا, تمہیں اولاد بھی دے گا, تمہیں تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا, تمہیں باغات عطا کرے گا, تمہیں وہاں سے دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں کہ پرسنلی میں نے خود کس طرح سے استغفر اللہ کیا کہ اللہ نے میری زندگی کی بہت بڑی آزمائش ڈال دی. وہ اس طرح سے تھا, شروع میں تو میں اس کو جو ہے وہ جسٹ استغفر اللہ پڑھ رہی تھی اور انکانشیسلی پڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے, مطلب بالکل مجھے خیال نہیں ہوتا تھا, ادھر ادھر کبھی باتیں بھی کرنے لگ جاتی تھی اندر, کبھی ٹی وی بھی اندر دیکھ رہی ہوں, استغفار پڑھ رہی ہوں, ساتھ ساتھ اسکرولنگ کر رہی ہوں, استغفار پڑھ رہی ہوں. تو اس طرح سے کر کے میں استغفار پڑھ رہی تھی, لیکن اس کا مجھے کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب میں نے ایک دن پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں یہ کام کرتا ہی کرتا ہے, میرے سے ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی, وہ چیز مجھے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. تو یہی وہ طریقہ تھا, یہی وہ عمل تھا جو میں نے چینج کیا, جس کی وجہ سے میری قسمت بالکل بدل گئی, یقین کرو. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں کنسنٹریٹ نہیں ہو پا رہی اس پہ, ذکر کو خشوع و خضوع کے ساتھ کر نہیں پا رہی, جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ سے معافی مانگنے کا حق ہے, وہ نہیں کر رہی. میں نے سب سے پہلے پرسکون ٹائم چوز کیا, تہجد کا ٹائم چوز کیا, کیونکہ اس ٹائم پہ میں فری ہوتی تھی, بچے میرے جو ہے وہ سوئے ہوتے تھے, تو مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا تھا. تہجد میں نے استغفار کرنا شروع کیا, اور پھر میں نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انجوائے کر کے استغفار کیا, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو برڈنائز کر کے پڑھو, اپنے اس کو انجوائے کر کے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو رہے ہو, اور واقعی میں اللہ معجزات کرنے پہ قادر ہے. تو جب میں نے استغفار اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ روزانہ ایک حدیث کے مطابق, میں نے جب ایک حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, تو میں نے 100 مرتبہ صرف میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے اس کی میریکل سٹوریز دیکھی, لوگوں کی ویڈیوز دیکھی, اور اس طرح سے سب حدیث کے تھرو قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھا, کہ اس کے بعد یقین کرو میرا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کیا, کہ اس سے مجھے اتنی لگن ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی. دیکھیں ہم سبھی سسٹرز جو ہیں وہ اس طرح کہتی ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا وظیفہ مل جائے جو ہم 7 دن کریں اور ہماری حاجت روائی ہو جائے, جو ہم 1 ہفتہ کریں, 1 مہینہ کریں, ہماری دعا قبول ہو جائے. اور پرسنلی میں آپ کو جتنے بھی وظائف بتا رہی ہوتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ یہ 7 دن کر لو, 11 دن کر لو, اس سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ وہ سچے دل کے ساتھ کرتے ہو, محبت کے ساتھ کرتے ہو, یقین کرو پھر دن آپ کا وہ وظیفہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا, آپ کو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. تو فرسٹ میں نے جب اس کو کرنا شروع کیا, میں نے اس کو کہا کہ اچھا, میں نے شروع میں 100 مرتبہ پڑھتی تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اس کی تعداد انکریز کرتے کرتے اس کو میں نے 600 مرتبہ پڑھنا شروع کیا, اس کو پھر میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا. اور الحمدللہ اب میں دن میں اس کو باقی اذکار کے ساتھ کبھی 3000 مرتبہ بھی پڑھ لیتی ہوں, 2100 مرتبہ بھی پڑھ لیتی ہوں. اور پھر کون سا استغفار پڑھنا شروع کیا میں نے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. کتنا سمپل سا ہے, جسٹ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں, لیکن اس میں کثرت رکھو, کہ کثرت سے جب آپ استغفار کرتے ہو نا, تب ہی آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تبھی آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے. اور بیکٹ پہ استغفار پڑھتے ہوئے جو میں خود سوچا کرتی تھی کہ مطلب آپ اپنے ڈے 1 سے جہاں سے آپ کی سوچ پڑتی ہے, کہ آپ کی اپنی جوانی سے, اسکول لائف سے, اس کے پہلے سے جہاں تک آپ کو یاد ہے, اپنے گناہوں کو یاد کرنا شروع کرو. آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے آج تک آپ سے جتنے گناہ آپ کو یاد آتے ہیں, چھوٹے بڑے, وہ سب گناہوں کی معافی مانگو. کیونکہ جب آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ آپ اس سے معافی مانگے, اس سے مغفرت طلب کریں. تو جب یہ طریقہ کار آپ اختیار کرو گے کہ اپنے گناہوں کو ریئلائز کرو گے, اس سوچ
सोचते हुए खुशू खजू के साथ फोकस्ड होकर कसरत से इस्तगफार पढ़ोगे, अल्लाह आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल करते हैं और आपकी हाजात पूरी हो जाती हैं। यकीन करो, मुझे ऐसा नहीं फील होता कि मैंने आज तक अल्लाह से कुछ से कोई दुआ मांगी है और वो कबूल नहीं हुई। 110% जब भी आप इस्तगफार के वसीले से कुछ मांगते हो, दुआ करते हो, अल्लाह ज़रूर पूरी करता है, क्योंकि ये वजीफ़ा तो अल्लाह ने खुद अता किया है। इतना ये बाबरकत, इतना गारंटेड वजीफ़ा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तगफार करो, अल्लाह पाक आपकी मुरादें, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। फिर चाहे वो औलाद के हवाले से मसला है, चाहे वो रिस्क के हवाले से मसला है, चाहे वो वीज़ाज़ के हवाले से इशू है, या फिर पाकिस्तान में कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, आपकी घरेलू मसाइल है, अलग घर चाहिए, कोई भी ज़िंदगी का ऐसा मामला है इसकी वजह से परेशान हो, मायूस हो गए हो, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इस बात पे आपको यकीन होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी परेशानियां दूर करे, आप सबकी मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस दुआ सीरीज। अल्लाह पाक असद अली कुरैशी, फातिमा नूर, हानिस नसरीन, कहकशा शाहीन, नवीना बानो, मसीरा परवीन, मरियम खान, शाबा शहज मदर, इमरान परवीन, अजलान, इमरान राशिद, गुलिस्ता खतून, वहीदा, तहमीना कौसर, कवल सुहेल, अनम खालिद, रुखसार फातिमा, राबिया बसरी, शहीना परवीन, इकरा खान, शजीला यास्मीन, जकिया जन्नत, खतीजा, सिद्दा शहबाज, माइला अली, निशा अमन, रेहाना अंसारी, राशिदा परवीन, अरसलान, आमना इमरान, शाहिदा नवाज, सिदा सायरा, ताहिरा, किरण, मोना, बुशरा। अल्लाह पाक मैं जिन बहन भाइयों के नाम ले सकी और जो मेरी बहनें रह गई हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकी, अल्लाह पाक उन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए, उन सब की दिली मुरादों को पूरा कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामना अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको औलाद नूरीना की खुशी से नवाज। पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें ज़ाती घर की ख्वाहिश रखती हैं, अल्लाह पाक उनको ज़ाती घर अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें आपके घर की ज़ियारत की ख्वाहिश रखती हैं, अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत करवाना। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिश्तों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन और नेक हम सफ़र से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें पसंद की शादी करना चाहती हैं, अल्लाह पाक उनको एक दूसरे के नसीब में बेहतरीन बनाकर लिख दीजिए। अल्लाह पाक उनके वालिदैन के दिलों को नरम कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक फ़लस्तीन पे अपना रहम व करम कीजिए, अल्लाह पाक उनको फिर से शादाबाद कर दीजिए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कीजिए। अल्लाह पाक जिन मेरे बहन भाइयों के वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद कीजिए, उनकी मग़फ़िरत कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर खैर कीजिए, जितने भी लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को फिर से बहाल कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत को संवार दीजिए। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी अता कीजिए, हमें आखिरत में भी बेहतरीन मुकाम अता कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। बेशक मेरे मौला आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दिए रहना कि हम आपसे मांगते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।